بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل ذکر صفحہ نمبر 405-406 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعے پر غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان اعتراضات کا تفصیلاً جواب بھی دیں گے اور جائزہ بھی لیں گے۔ سب سے پہلے ہم واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت متشدد متعصب تھا۔ اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھی، اس لیے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا۔ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ اس نے اول اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا۔ لگاتار پڑھ رہا تھا اور ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے، ظاہر ہے فوراً اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بجھ گئی اور دیگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد زور سے آندھی چلی جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سبھی کافر تھے جا کر گری۔ یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور عجوبہ دیکھ کر متحیر تھے۔ اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے اپنی سرگزشت سنائی جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب اس واقعے پر غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ غیر مقلد عالم کی کتاب ہے تبلیغی جماعت عقائد، افکار، نظریات اور مقاصد کے آئینے میں۔ اس کے مصنف جو ہیں ابو الوفا محمد طارق خان ہیں۔ افادات ہے عطا اللہ ڈیروی۔ صفحہ نمبر 137 پر غیر مقلد عالم عنوان قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نواں مقصد جھوٹے قصے کہانیوں میں الجھائے رکھنا۔ آگے لکھتے ہیں، ہم صرف چند قصے نقل کریں گے جن کا جھوٹا ہونا ایک عام آدمی بھی معمولی غور و فکر سے معلوم کر سکتا ہے۔ کس طرح معلوم کر سکتا ہے؟ یعنی جن کا جھوٹا ہونا ایک عام آدمی بھی معمولی غور و فکر سے معلوم کر سکتا ہے، مگر تبلیغی جماعت کے لوگ اپنی آنکھوں پر عقیدت کی پٹی باندھ لینے کے بعد ان قصوں کو بڑی ڈھٹائی سے ہر اجتماع میں سنتے اور سناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ غیر مقلد عالم نے جو سب سے پہلا واقعہ اعتراض کے طور پر نقل کیا ہے وہ یہی واقعہ ہے جس کو میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے سنایا ہے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اعتراض کا یہ موقع ان کو ہاتھ کیسے آیا؟ اصل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جب نقل کیا تو کوئی حوالہ ہی نہیں دیا، تو غیر مقلدین نے سوچا کہ بھئی یہ تو واقعہ جھوٹا ہوگا ہی، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے باقاعدہ اسلاف کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے واقعہ پیش کریں گے اور یہ ثابت بھی کریں گے کہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے جو واقعہ ہے وہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے کتاب الزہد، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ صفحہ نمبر 366-367، روایت نمبر 1833 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بھئی کیا یہ لوگ بھی عقیدت کی پٹی باندھے ہوئے تھے؟ کیا یہ لوگ بھی عقیدت کی پٹی باندھے ہوئے تھے؟ کیا دھڑلے سے یہ لوگ بھی جھوٹ بیان کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو اعتراضات آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کیے ہیں، ذرا ان اسلاف کے محدثین اور علماء پہ بھی کر دیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے سند پیش کر دیں۔ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی سند بھی بیان کی ہے اور یہ سنداً صحیح یہ واقعہ ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب، حدثنا عبداللہ قال حدثنا خطبہ بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمہ قال عن ثابت وحمید عن بکر بن عبداللہ المزنی کان فی من قبلکم۔ آگے پورا وہی واقعہ موجود ہے، پورا وہی واقعہ موجود ہے۔ اس سند کے جو سب سے پہلے راوی ہیں عبداللہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور یہ ثقہ ہیں، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔
دوسرے جو سند کے راوی ہیں حدبہ بن خالد، یہ بھی ثقہ ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ان کو حداب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات 231 سے 240 کے درمیان ہوئی۔ دیکھیے کتاب الہدایہ والارشاد، ابو نصر کلابازی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 398 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 784۔ تاریخ اسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 956۔ اس سند کے جو تیسرے راوی ہیں حماد ابن سلمہ، یہ بھی ثقہ ہیں، مسلم شریف کے راوی ہیں۔ چوتھے جو راوی ہیں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ثقہ ہیں۔ اب ایک اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2203 حدیث نمبر 2874 پر ایک سند نقل کی ہے حدیث کی، اور یہی حداب بن خالد سے ہے، حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت بنانی، یہی سند ہے جیسا کہ اس واقعے میں نے پڑھ کر سنایا، حدثنا حدبہ بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت۔ اسی طرح مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہ زبیر علی زئی اور غیر مقلدین کے یہ اصول ہے کہ بخاری مسلم میں جو مختلف راوی ہیں، یہ یعنی جو روایت کرنے والے ہیں ان کو جو ہے قبل الاختلاط جو مانا جائے گا، یعنی حدبہ بن خالد نے حماد ابن سلمہ سے قبل الاختلاط روایت کیا ہے، تو اعتراض باطل ہے۔ اگر اعتراض اس روایت پر کریں گے تو پھر اعتراض مسلم شریف میں بھی بنے گا، جبکہ مسلم شریف کی روایت کو یہ لوگ بھی صحیح مانتے ہیں، ہم بھی صحیح مانتے ہیں۔ تو حماد ابن سلمہ جو ہے یہ ثقہ راوی ہیں، لیکن آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ ان سے جو ہے روایت کرنے والے حداب بن خالد، لیکن ان پر جو ہے حماد بن سلمہ پر ان سے روایت کرنے پر اختلاط جو ہے کا الزام نہیں مانا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں، اور ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے میں حماد بن سلمہ اثبت الناس ہیں۔ اس کے علاوہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ثقہ تو ہیں ہی، حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مطابقت بھی کر رکھی ہے، جیسا کہ میں نے سند آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ آخری جو راوی ہیں چھٹے راوی بکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے ابو عبداللہ البصری، یہ تابعی میں سے ہیں۔ ان کی وفات 106 ہجری میں ہوئی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ان کا رتبہ کیا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کو ثقہ ثبت جلیل قرار دیتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے حدیث میں، ثقہ ثبت جلیل۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو رتبہ دیتے ہیں ثقہ امام۔ دیکھیے روات التہذیبین صفحہ نمبر 743۔ اس سے پتہ چلا کہ اس واقع سند کے سارے راوی بکر بن عبداللہ المزنی تک ثقہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ سچا ہے، یعنی اس واقعے کی سند صحیح ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ کا الزام لگانا، واقعہ گڑھنے کا الزام لگانا سراسر باطل ہے۔ اگر آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا ہے، ذرا ہمت کریں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ نعوذ باللہ من ذالک الزام لگا دیں۔ ہو سکتا ہے کہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ غیر مقلدین کہیں کہ یہ تو آپ نے بیان کیا ہے، ہم سلفی عالم سے بھی اس کی سند کی تصحیح پیش کر دیں، یعنی سلفی عالم نے بھی اس واقعے کی سند کی تصحیح پیش کی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجموعہ اجزائے حدیثیہ، محقق جو ہے، جو سلفی عالم ہے محقق ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان، صفحہ نمبر 237 روایت نمبر 98 پر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی سند صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس واقعے کی سند صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ واقعہ سچا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جو آپ نے واقعہ گڑھنے کا الزام لگایا سراسر باطل ہے۔ اب آئیے، جو انہوں نے کہا کہ بھئی تبلیغ جماعت والے عقیدت کی پٹھی لگا رکھی ہے، اجتماعوں میں بیان کرتے ہیں اور کہاں بیان کرتے ہیں،
ہم ذرا اسلاف کے علماء کے کچھ حوالے جات پیش کر دیں. حوالے تو ہم بہت پیش کر سکتے ہیں لیکن کچھ حوالے جات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. دوسرا حوالہ شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 458 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 323، روایت نمبر 6711 پر سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے. تیسرا حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 430 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے. چوتھا حوالہ التمہید فی الکلام علی التوحید، التمہید فی الکلام علی التوحید. اب دیکھیے توحید پر کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو فضائل ذکر میں نقل کر رہے ہیں لیکن توحید پر کتاب لکھی جا رہی ہے، اس میں بھی واقعہ نقل کیا جا رہا ہے. اور لکھنے والے اس کتاب کے کون ہیں؟ بہت بڑے عالم ہیں جن کو غیر مقلدین بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کے حوالے جات پیش کرتے ہیں. جمال الدین یوسف بن حسن بن احمد بن عبد الحادی، وفات 909 ہجری، صفحہ نمبر 225 اور 226 پر اس واقعے کو نقل کیا. پانچواں حوالہ کتاب الحدائق ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327 پر سند کے ساتھ نقل کیا. چھٹا حوالہ حدائق اولیاء ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، وفات 804 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے. ساتواں حوالہ کتاب التوابین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، وفات 620 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے. آٹھواں حوالہ فنون العجائب ابو سعید محمد بن علی النقاش، وفات 414 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128، روایت نمبر 101 پر سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے. نواں حوالہ روض الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 768 ہجری، حکایت نمبر 210، صفحہ نمبر 186. اردو ترجمہ جو اس کتاب کا ہوا ہے نزہۃ البساطین، صفحہ نمبر 219-220 پر یہ واقعہ موجود ہے. 10واں حوالہ ارشاد العباد الی سبیل الرشاد زین الدین بن عبدالعزیز مالیباری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10ویں ہجری کا عالم ہے، 10ویں صدی ہجری کا عالم ہے، صفحہ نمبر 10 پر اس واقعے کو نقل کیا. 11واں حوالہ یہی واقعہ جیسا کہ ابو بکر ابن مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، اس کی سند صحیح ہے. خود اس واقعے کو تفصیلاً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نقل کیا ہے اور یہ کہاں موجود ہے؟ شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 458 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 321، روایت نمبر 6710 پر. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تفصیلاً اس واقعے کو نقل کیا ہے اور وہی بات موجود ہے جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. اب آپ کے سامنے یہ کچھ حوالے جات ہم نے پیش کیے. الحمدللہ ہم نے اس واقعے کا سلف کی کتابوں سے، حدیث کتابوں سے پیش کیا کہ بھئی حدیث کی کتابیں موجود ہے. ہم نے الحمدللہ سند کی تصحیح بھی پیش کی اور یہ بھی پیش کیا کہ بھئی سلفی عالم بھی اس واقعی سند کو صحیح مان رہے ہیں، محدثین پیش کر رہے ہیں. اب غیر مقلد عالم کیا لکھ رہا ہے؟ ایک عام آدمی بھی اپنی عقل سے پرکھ سکتا، کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ جھوٹا من گڑت ہے. اب اتنے بڑے محدثین جنہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ان کے اندر عقل سمجھ بوجھ نہیں تھی؟ آپ تو عام آدمی سے فیصلہ کرا رہے ہیں، ہم نے تو الحمدللہ بڑے بڑے محدثین سے پیش کیا کہ انہوں نے یہ واقعے کو نقل کیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا غیر مقلدین کو فضائل اعمال سے بہت زیادہ دشمنی ہے اور بہت زیادہ تعصب برتتے ہیں. جہاں ان کو موقع ملتا ہے فوراً اپنی کتابوں میں اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا زکریا ہم تو یہ واقعہ جھوٹا من گڑت.
اگر ہم ان کے سامنے یہ سب حوالہ جات پیش کریں گے تو محدثین پر الزام نہیں لگائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت پر اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعصب سے بچائے، آمین ثم آمین۔